الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر ہدیہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان کو شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں نماز عشاء کی توفیق بخشی اور اس کے بعد اپنے محبوبوں کے ذکر کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم اسی طریقے سے ہمیں جو وقت با جماعت نماز کے ساتھ اولیاء اللہ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اوحد الدین قدوۃ الکبریٰ غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں مجدد بلند تر تھا مقام اشرف، انہی کی محبوبیت کا نعرہ ملائکہ نے فلک پہ مارا، انہی کی محبوبیت کا نعرہ ملائکہ نے فلک پہ مارا، زمین پہ یہ شان غوث عالم، فلک پہ وہ احترام اشرف، زمین پہ یہ شان غوث عالم، فلک پہ وہ احتشام اشرف۔ جناب کے والد معظم نے خواب دیکھا کہ مصطفیٰ نے، جناب کے والد معظم نے خواب دیکھا کہ مصطفیٰ نے، یہ دی بشارت کہ ہم نے رکھا ہے نام ان کا بنام اشرف، یہ دی بشارت کہ ہم نے رکھا ہے ان کا نام بنام اشرف۔ اور کیا شعر کہا ہے اہل علم، اس پر توجہ دیں۔ ہے وحدت آباد جائے خلوت تو کثرت آباد جائے جلوت، ہے وحدت آباد جائے خلوت تو کثرت آباد جائے خلوت، کہیں ہے وحدت کہیں ہے کثرت، عجب ہے دلکش نظام اشرف، کہیں ہے وحدت کہیں ہے کثرت، عجب ہے دلکش نظام اشرف۔ بنے جہانگیر غوث العالم جہان کے اولیاء کے افسر، بنے کیا بنے؟ بنے جہانگیر غوث العالم جہان کے اولیاء کے افسر، ولی زمانہ کے زیر فرما مطیع احکام عام اشرف۔ اور یہ شعر دیکھیے، عدالت صبح و شام دیکھے جو کوئی دربار اشرفی میں جب الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں زیر تعلیم تھا، تو چونکہ میں اسی سلسلے سے وابستہ ہوں اور یہ ہمارے مشائخ طریقت ہیں، تو سال میں جب بھی ہمارا چھٹی کا وقفہ ہوتا تو ہم لوگ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکز پرنور پر حاضری دیا کرتے تھے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بارہا دیکھا کہ کوئی روتا ہوا پاؤں میں بیڑیاں ڈالے ہوئے آتا ہے اور کوئی بیڑیاں کھول کر کے مسکراتے ہوئے جاتا ہے۔ یہ منظر صبح و شام، رات دن شام اگر کوئی دیکھے تو کیا کہے گا؟ عدالت صبح و شام دیکھے جو کوئی دربار اشرفی میں،
تو بول اٹھے کہ اللہ اللہ عجیب ہے انتظام اشرف، تو بول اٹھے کہ اللہ اللہ عجیب ہے انتظام اشرف۔ کیا انتظام اشرف عجیب ہے؟ کہیں پہ جنات جل رہے ہیں، کہیں پہ خبائث تڑپ رہے ہیں، کسی کے سر سے ٹلا تھا جادو، لکھوں میں کیا فیض عام اشرف۔ کسی کے سر سے ٹلا تھا جادو، لکھوں میں کیا فیض عام اشرف۔ اور فرماتے زمین سے تا آسماں جو دیکھا، عجیب قدرت کا ہے تماشا۔ یہ میرے آپ کی طرح دیکھنے والے نہیں ہیں، یہی وہ دیکھنے والے ہیں جن کو سرکار محدث اعظمین علیہ رحمہ وضو کرا رہے تھے، اور یہی اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ محدث اعظم علیہ رحمہ نے کہا تھا حضرت کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کہا میں فرشتوں کے کاندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا بریلی میں امام احمد رضا کا وصال ہو گیا۔ یہ وہ نگاہ رکھنے والے فرشتوں کے کاندھوں پر امام احمد رضا کو قطب الارشاد کے منصب پر دیکھ رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اور بھی کیا کیا دیکھا، فرماتے زمین سے تا آسماں جو دیکھا، عجیب قدرت کا ہے تماشا، یہاں زمین پر وہاں فلک پر کھڑے ہوئے ہیں خیام اشرف۔ یعنی خیام کس کو کہتے ہیں؟ یہ تمبو جو لگاتے خیمہ، ان کے خیمے صرف زمین پر نہیں لگے، فلک پر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ عقیدتوں کا گلو نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس پر کئی حدیثیں پڑھتا اور آپ کو سنا تھا کہ باضابطہ جبریل امین بھی ولیوں کی محبت کا اعلان آسمانوں میں کرتے ہیں۔ زمین سے تا آسماں جو دیکھا، عجیب قدرت کا ہے تماشا، یہاں زمین پر وہاں فلک پر کھڑے ہوئے ہیں خیام اشرف۔ اب اپنی عرضی پیش کرتے ہیں تعریف کرنے کے بعد۔ امید لطف و کرم سے تیرے میں عرض حاجت جو کر رہا ہوں، امید لطف و کرم سے تیرے میں عرض حاجت جو کر رہا ہوں، کرو توجہ ذرا ادھر بھی کہ لے رہا ہوں میں نام اشرف۔ کرو توجہ ذرا ادھر بھی کہ لے رہا ہوں میں نام اشرف۔ اور آپ نے اپنے وقت کے اعتبار سے کوئی معاملہ ہوگا اس پر یہ شعر لکھا ہے، جس کا پس منظر مجھے معلوم نہیں، لیکن بات بڑی پیاری ہے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھسے جو گستاخ و بے ادب آ تمہارے دربار باصفا میں، گھسے جو گستاخ و بے ادب آ تمہارے دربار باصفا میں، نکالنا اس کو جلد حضرت کرے گا بدنام نام اشرف۔ نکالنا اس کو جلد حضرت کرے گا بدنام نام اشرف۔ بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے، بھلا کوئی اشرفی سے پوچھے کہ شاہ اشرف کی شان کیا ہے، کہے گا وہم و گما سے میرے بلند ہے احتشام اشرف۔ کہے گا وہم و گما سے میرے بلند ہے احتشام اشرف۔ دوستان محترم، مولانا نے جس طرح بتایا، پونا گھنٹے کا وقت ہے ہمارے پاس، اور اس میں دونوں شخصیتیں ایسی ہیں کہ میرے دو بیان یوٹیوب پر تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے صرف سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ پر موجود ہے، اور میرا دل یہ چاہتا تھا کہ آج پوری گفتگو سیدنا استاذ الہند شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کرتا، مگر میں دونوں شخصیتوں پر کچھ وقت گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تفصیلی گفتگو کرنا چاہیں تو ہمارا چینل ہے SDI جموں سر، اس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت اوحد الدین قدوۃ الکبریٰ غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے کامل 100 سال کی عمر عطا فرمائی۔ ہجری سن 708 میں آپ کی ولادت ہوئی اور ہجری سن 808 میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے آباء و اجداد تقریباً 6 پشتوں سے سمنان کے
تخت و تاج کے وارث چلے آ رہے تھے، اور سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت سلطان سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں اولاد پیدا ہوئی، مگر نرینہ اولاد، لڑکا نہیں تھا، بیٹیاں پیدا ہوئی۔ آپ کے دل میں تمنا تھی کہ بارگاہ الہی سے کوئی بیٹا ملے جو میرے تخت و تاج کا وارث بن سکے، اور ایک بار اسی امید میں آپ بستر پر آرام فرما تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے، اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لم یتمثل بی۔ سرکار فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے بالیقین مجھی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان خواب میں بھی میری مثال نہیں بن سکتا۔ انہوں نے خواب میں امام الانبیاء کو دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامنے سے کہا کہ فرزند ابراہیم کیوں پریشان ہو، کیا تمہیں بیٹے کی حاجت ہے؟ کہا حضور عنایت فرمائے تو کرم ہوگا۔ سرکار نے فرمایا تمہارے یہاں 2 بیٹے پیدا ہوں گے، ایک کا نام اشرف رکھنا، دوسرے کا نام اعرف رکھنا، اور جو بڑا لڑکا اشرف ہوگا وہ ظاہری اور باطنی سلطنت کا مالک ہوگا۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھیں کہ بیٹا بیٹی دینا تو اللہ کا کام ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کیوں مانگا؟ آج کل یہ وساوس لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں، مگر میں یہ بعد میں کہوں کہ انہوں نے مانگا، حضور نے خود عطا فرمایا۔ حضور نے خود کہا کہ آپ کو بیٹے کی حاجت ہے، اور یہ بات تو قرآن میں ہے، سورہ مریم میں آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل آئے تو حضرت مریم نے کہا لم اکو بغیہ، میں کوئی شرکش تو نہیں ہوں کہ تم میرے پاس آ گئے، میں کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں کہ تم میرے پاس آئے۔ حضرت جبریل نے کہا میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ستھرا بیٹا عطا کروں۔ لأہب، حالانکہ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹی دیتا ہے۔ گرامر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہبو یعنی اللہ عطا فرماتا ہے، اور اہبو یہ واحد متکلم کا صیغہ، یعنی جبریل کہتا ہے میں عطا کرتا ہوں۔ اب وہ جنہیں اس بات کا شبہ ہے کہ غیر اللہ سے بیٹا نہیں ملتا ہے، وہ خود قرآن سے پوچھ لیں، وہ قرآن ہی سے سبق سیکھ لیں، اور وہ قرآن سے جو جواب دیں گے وہی ہمارا جواب ہوگا۔ خیر جنہیں حقیقی مزاجی کا فرق سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا سمجھیں گے کہ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ ہم خود ہی آپ کو بتائے دیتے ہیں، جہاں رب نے یہ کہا کہ میں ہی دیتا ہوں وہ بھی حق ہے، اور جہاں رب نے جبریل سے کہلوایا جبریل یہ کہو کہ میں دیتا ہوں وہ بھی حق ہے۔ فرق یہ ہے کہ حقیقت میں دینے والا رب ہے، اور رب کی اذن و عطا سے جبریل بھی عطا کرتے ہیں، اور جب جبریل دے سکتے ہیں تو جبریل کا آقا کیوں نہیں دے سکتا؟ اور وہی تو میرے آقا نے 2 بیٹوں کی بشارتیں دی، اشرف اور اعرف، اور سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کی والد محترمہ، یہ اپنے وقت کی رابعہ ثانیہ ہے، بڑی پرہیزگار، خواجہ احمد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جو خواجہ یوسف ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد روتے ہوئے مصلی پر آرام کرنے لگی، اور بیٹے کی تڑپ رکھتے ہوئے تو ان کے والد محترم خواجہ سید احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا بیٹی غم نہ کرنا،
ان قریب تیری گود سے آفتاب غوثیت طلوع ہونے والا ہے، جس کی نورانی کرنوں سے ایک جہان روشن ہو جائے گا۔ دونوں کو بشارتیں ملی، شوہر کو بھی بیوی کو بھی، اور پھر دونوں اس انتظار میں، اور پھر وہ سہانی گھڑی آ گئی جب سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اس جہان میں جلوگر ہوئے، اور 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوئی تو بزرگان دین اپنی اولاد کو بسم اللہ خوانی کی رسم اس عمر میں کراتے۔ سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علی رحمہ کی بسم اللہ خوانی 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر میں ہوئی، اور 7 سال کی عمر میں میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 قراتوں کے ساتھ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ مولانا صاحب میں نے بڑوچ میں بیان کیا، اور اس میں وہ سننے کے لائق ہے۔ میرے پاس یہاں کتاب نہیں، ورنہ میں اس کا وہ حوالہ آپ کو دکھاتا۔ دیوبندیوں کی کتاب ہے، درسی کتاب، جو ان کے یہاں روزانہ پڑھائی جاتی، جس کا نام ہے سنی فضائل اعمال۔ یہ فضائل اعمال، سنی فضائل اعمال نہیں، فضائل اعمال مولانا زکریہ کی لکھی ہوئی ہیں، دیوبندیوں کے مولانا، اور روزانہ ان کی اثر کے بعد اس کا درس ہوتا ہے۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا، میں نے کہا دیکھو چور چوری کہاں کر رہا ہے، تو میں نے اس میں ایک باب دیکھا، اور وہ باب یہ تھا کہ بچوں کا دینی جذبہ، یہ چیپٹر ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے، نیٹ پہ بھی یہ کتاب موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بچوں کا دینی جذبہ، اس میں انہوں نے امام حسین اور امام حسن کی بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وصال سے پہلے 6-7 سال رہنے کا ساتھ میں موقع ملا، اور پھر انہوں نے لکھا کہ 6-7 سال کا بچہ دین کی باتوں کو کیا یاد رکھ سکتا ہے۔ یہ لفظ مجھے 2 بٹو یاد ہے۔ 6-7 سال کا بچہ دین کی باتوں کو کیا یاد رکھ سکتا ہے، اور خدا کی قسم ہمارے سنیوں کو کبھی کبھی فرق سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ بڑے دبیز پردے ان کی آنکھوں کے آگے پڑے ہوئے دنیا میں جینے کے، مگر آنکھ بند ہوتے ہی آنکھ کھل جائے گی تو سب پتا چلے گا۔ مولا علی نے سچ فرمایا، الناس نیام اذا ماتوا تنبہوا۔ مولا علی کہتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، مریں گے تو جاگ جائیں گے، اس کے بعد جاگنا کام نہ آئے گا۔ غور کرو اسی صفحے پر، جس صفحے پر مولوی زکریا کاندولوی نے دیوبندیوں کی درسی کتاب میں یہ لکھا کہ امام حسن امام حسین کو 6-7 سال کے بچے دین کی باتوں کو کیا یاد رکھ سکتے ہیں، اسی صفحے پر 15 سطر کے بعد مولوی زکریا نے اپنے باپ کی داستان بیان کی، اور اس میں کہا میرے والد محترم دودھ چھوڑتے چھوڑتے پاؤ پارا حفظ کر چکے تھے۔ یعنی اب دودھ چھوڑنے کی مدت کیا ہوتی ہے، قرآن سے پوچھو، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال 2.5 سال۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے مولانا کے جو استاذ ہیں وہ 2.5 سال اور 2 سال مدت رضاعت چھوڑنے سے پہلے یعنی 2 سال سے پہلے انہوں نے پون پارا یاد کر لیا، اور کہتے جب بڑے ہوئے تو 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے ہمارے والد صاحب، اور ہمارے والد صاحب روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ میں نے کہا پاگلو، اس سے تو عقل لے لیا کرو کہ ابھی اوپر کیا لکھا ہے، ابھی نیچے کیا لکھ رہے ہو۔ اوپر لکھا ہے کہ 7 سال کا بچہ دین کی باتوں کو کیا یاد رکھ سکتا ہے، اور ادھر نیچے لکھ رہے ہیں کہ وہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ اب اس بات کا کوئی یقین نہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، مگر اس بات کا یقین ہے کہ خارجی حقیقت میں یہ لوگ ہیں، بغض اہل بیت ان لوگوں کے سینے میں ہے، تو جس کی حقیقت کو سمجھنا ہم پر ضروری ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم امام حسن حسین کے بارے میں لکھ رہے ہو کہ 7 سال کی عمر کا بچہ کیا دین کی باتوں کو یاد رکھ سکتا ہے، ان کی پشت میں 30ویں نسل میں پیدا ہونے والا، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام اگر سمنان کی سرزمین پر پیدا ہو تو
تو وہ 7 سال کی عمر میں 7 قراتوں سے حافظ قرآن ہو جائے تو پھر ان کے جد کریم امام حسن و حسین کی شان کا عالم کیا ہو؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو؟ یہ چیز سمجھنے والی فرق ہے، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر میں کوشش کر رہا ہوں اس سلسلے میں کہ ہمارے علاقے میں کوئی 7 قراتوں کا قاری آ جائے، چونکہ 100 کلومیٹر کے اندر یہ فرض کفایہ ہے کہ ایک 7 قراتوں کا قاری قرآن، اور ہمارے یہاں اس جہت پر بہت زیادہ سستی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کمی دور ہو جائے۔ ہم نے ایک طالب علم کو پڑھایا، کوشش کی، انہیں لگایا، ہمیں آگے بھی بھیجنے کی انہیں امید ہے۔ تو غور کرو اس چیز کے اوپر، 7 قراتوں کے حافظ قرآن، اور 14 سال کی عمر ہوئی آپ کی، تو 14 سال کی عمر میں سارے علوم جو پڑھائے جاتے تھے آپ اس سے فارغ التحصیل ہو چکے۔ اور سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم سلطان سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے سلطنت میں 2000 مدرسے چلاتے تھے، اور ہر مدرسے میں 2000 طلبہ پڑھتے، اور 2000 صاحب افتاء، صاحب فتویٰ علماء ہر وقت قوم کی رہنمائی کے لیے موجود رہتے، اور سلطان سید ابراہیم اپنے ذاتی مصارف سے ان کا خرچہ عطا کرتے۔ یعنی علم دین پھیلانے کے لیے ان کا شوق تو دیکھو، ان کا جذبہ تو دیکھو، ان کی قربانیاں تو دیکھو۔ اب آپ جب 14 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے تو پہلے سے آپ کی طبیعت فقر و فاقہ کشی کی طرف، درویشوں کی طرف، اولیاء اللہ صالحین کی طرف مائل تھی، اور آپ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ 15 سال کی عمر ہوئی تو آپ تخت و تاج کے وارث ہوئے، اور آپ نے 15 سال سے لے کر 25 سال تک 10 سال تک سلطنت کی، حکومت کی۔ آپ نے درمیان میں کئی بار سوچا کہ سلطنت چھوڑ کر راہ خدا میں نکل جاؤں، مگر بار بار حضرت خضر آتے تھے اور آ کر کہتے تھے ابھی نہیں، وقت آئے گا تو میں خود بتانے آ جاؤں گا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر کے آپ کو ذکر اسم الہی اور پاس انفاس کی تعلیم دی، اور حضرت اویس کرنی نے عالم روحانیت میں آ کر ذکر اویسی کی تاکید کی، اور یہ سارا کچھ 10 سال تک تخت و تاج کے ساتھ جاری رہا۔ آپ کے دور میں لوگوں کو عدل و انصاف عمر کے زمانے والا یاد آ گیا، وہ عدل و انصاف، وہ راتوں کی شب بیداریاں، وہ اسلامی تعلیم کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ کی محنت، جس کی وجہ سے آپ کا لقب اوحد الدین ہوا۔ اوحد الدین آپ کا لقب اسی لیے ہوا کہ آپ نے دین کی بڑی خدمت کی۔ اوحد الدین کا مطلب یہ دین پھیلانے میں یکتا اور یگانہ، دین کی اشاعت و ترویج و اشاعت میں بے مثل و بے مثال، اس لیے آپ کا لقب اوحد الدین ہوا۔ اب غور کریں، 25 سال کی جب عمر ہوئی، 27ویں رمضان شب قدر، حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی اپنے گھر موجود تھے، اتنے میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اب وقت آ گیا سلطنت کو چھوڑنے کا۔ تو آپ نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا۔ یہاں ٹھہر کر کے میں اس سوال کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں کہ جن بدعقیدوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ یہ سلطنت کے لیے گئے تھے کوفہ، یہ حکومت کے لیے گئے تھے، جن کا بیٹا اتنی نسلوں کے بعد تخت و تاج کا وارث ہو کر لات مار دے، ان کے جد کریم کو تخت و تاج کی ضرورت کیا ہے؟ اور سرداری وہ چاہیں جن کے پاس سرداری نہ ہو، جن کی تو نسل میں اللہ نے سرداری رکھی ہے، اور جن کو تو جنتیوں کی سرداری رب نے عطا فرمائی، اور وہ تخت و تاج کو کیا سمجھے جنہیں نبی نے اپنا کندھا عطا کر دیا، جنہیں سرکار نے اپنی پشت کرم عطا کر دی۔ اب غور کرو، یہ بیٹا تخت و تاج کو چھوڑ کے کہتا ہے ہم اولاد علی ہیں اور دنیا ہمارے باپ کی متعلقہ ہے، اور باپ کی متعلقہ بیٹے کے لیے حلال نہیں ہوتی، ہم اس سے کب منہ لگا سکتے ہیں؟ یہ ٹھوکر مار کر کے آپ چل پڑے اس جانب۔
اور جب آپ نے ارادہ کیا کہ اب میں نے سلطنت چھوڑ دینی ہے تو غور کرنا یہاں 27ویں رمضان شب قدر میں بتایا اور دین کے لیے نکلنے کا بتایا، اس کے باوجود بھی آپ جانے سے پہلے اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے گئے۔ آج کی نوجوان نسل کو جوانی کا اتنا خمار اور بخار چڑھ گیا کہ انہیں ماں کی قدر کا احساس نہیں ہے۔ سوچو، ولیوں کو ماننے والے ہو تو طریقہ ان کا اپناؤ، صرف نام کے نہ رہو، کام کے بننے کی کوشش کرو۔ یہ دیکھو اتنے بڑے مشن پر نکلنا ہے، پھر بھی ماں سے اجازت کے لیے، اور ماں کے پاس اجازت لینے گئے تو ماں نے کہا بیٹا میں تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی، مجھے تو پہلے سے تمہارے نانا جی نے خواب میں بشارت دی تھی، اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی کہ غوثیت کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے۔ آپ نکلے ماں کی اجازت لے کر۔ میں یہاں 2 روایتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال خواص رضی اللہ تعالی عنہ میدان تی سے گزر رہے تھے، یتیہون فی الارض، سورہ المائدہ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے مقابلے کے لیے جب نکلے تھے تو اسی میدان میں 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ 40 سال تک موجود رہے اور راستہ باہر کا نہ نکل سکا۔ وہ میدان تی میں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں۔ آپ کو ایسا لگا کہ میرے ساتھ کوئی چل رہا ہے، کبھی ہوتا ہے نا ہم لوگ چلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کوئی ساتھ چل رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا تو واقعی میں کوئی چل رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا تمہیں رب کی قسم سچ سچ بتاؤ تم حضرت خضر ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں خضر ہی ہوں۔ باتیں کی، کہا یہ بتاؤ امام احمد ابن حنبل کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ کہا وہ اپنے زمانے کے صدیق تھے۔ کہا بشر بن حارث کا مرتبہ کیا؟ کہا ان کے بعد ان کے جیسا کوئی پیدا نہ ہو سکا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ میری کون سی نیکی اللہ کو پسند آئی کہ بن مانگے ایک نبی سے ملاقات کر رہا ہوں، ان کی صحبت میں رہنے کا شرف پا رہا ہوں؟ میری کون سی نیکی رب کو پسند آئی؟ کہا تیری نیکی یہ پسند آئی کہ تو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اس خدمت کی وجہ سے اللہ نے تجھے مجھ جیسے نبی کی بن مانگے ملاقات کرا دی۔ حضرت ابو الاسحاق اسفرائینی رضی اللہ تعالیٰ علم کلام کے بڑے ماہر امام گزرے، علم عقائد کی بنیادی کتابوں میں ان کے اقوال بڑے معنویت والے۔ ان کا ایک چاہنے والا صبح آیا آپ کی بارگاہ میں، کہا حضور آج رات کو میں نے عجیب خواب دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ رات کو آپ کے چہرے پر داڑھی مبارک پر ستارے چمک رہے ہیں، ستارے جگمگا رہے ہیں آپ کی داڑھی کے بالوں پر۔ کہا جو تم نے دیکھا وہ سچ دیکھا؟ کہا حضور اتنے اعتماد سے؟ کہا ہاں، آج ہی رات خدمت کرتے ہوئے میں نے اپنی داڑھی کو ماں کے قدموں سے لگا دیا تھا، جس کا نور تمہیں خواب میں دکھا دیا گیا۔ تو ماں کی خدمت یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ تمہارے لیے بخشش کی ضمانت ہے، یہ تمہارے لیے رب کی رضا کا دروازہ ہے۔ ایک ایک لفظ پر حدیثیں ہیں۔ یہ تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ جو یہ دیکھنا چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض، وہ یہ دیکھ لے کہ میرے والدین مجھ سے راضی ہیں یا ناراض۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اس چیز پر سیدنا مخدوم اشرف سمنانی اتنے بڑے مشن پر نکل رہے ہیں، پھر بھی ماں سے اجازت لی۔ ماں نے کہا بیٹے مجھے خوشی ہوگی کہ تم 12,000 کا لشکر لے کر نکلو۔ کہا ماں ٹھیک ہے اجازت۔ 12,000 کا لشکر لے کر نکلے، 3 منزلیں پار کی کہ 12,000 کے لشکر کو واپس پلٹا دیا۔ 2 شخص آپ کے ساتھ چل پڑے، سمرقند تک آئے، بخارا تک آئے، اور وہاں آ کر کے ان دونوں کو بھی واپس پلٹا دیا اور کہا نہیں اب میں اکیلا چلوں گا۔ ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو 10 کو دکھانا چاہیں۔ ولیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت کریں تو صرف ان کا رب انہیں دیکھے، ان کی عبادت میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ سب کو واپس پلٹا دیا، اب میں اکیلا چلوں گا۔ آپ چلتے ہوئے جب نکلے وہاں سے تو ملتان شریف تشریف لائے، اور ملتان شریف سے آپ قصبہ اوچ کی طرف چل پڑے، اور قصبہ اوچ یہ ملتان شریف کے قریب ایک علاقہ ہے۔ قصبہ اوچ میں
حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ سجائے ہوئے پہلے سے تشریف فرما تھے۔ فجر کی نماز کا وقت تھا اور فجر کی نماز کے بعد حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کو لے کر کے تصوف کا درس دے رہے تھے، اور اسی درمیان میں یکایک آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہا، بڑی مدت کے بعد ایک صحیح النسب سید اور اس کے طلب صادق کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جلدی نکلو باہر۔ اپنے مریدوں کو لے کر باہر نکلے تو دیکھا کہ دور سے ایک نوجوان ہے اور چہرے پر ایک عجیب نور چمک رہا ہے، اور وہ بس فقیرانہ لباس پہنے ہوئے اس طرف آ رہا ہے۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے۔ اب میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کون ہے۔ طبقات الصوفیہ میں حضرت علامہ نظام الدین یمنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں تھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو خانہ کعبہ کا طواف اتنی تیزی سے کرتا ہے، لگتا ہے جیسے ہوا اس کو اڑا رہی ہو، دوش ہوا پر سفر کر رہا ہو، یوں لگتا ہے۔ ہمیں اتنی زحمت ہوتی ہے ایک چکر لگانے میں اور وہ اتنے جلدی پار ہو جاتے ہیں۔ میں نے طواف کے بعد ان سے ملاقات کی، سلام کیا اور اس کے بعد پوچھا حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا میرا نام ابو بکر واسطی ہے۔ کہ حضور اس وقت غوث زمانہ کون ہے؟ کہ اس وقت غوث زمانہ میں خود ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ اس وقت غوث زمانہ میں خود ہوں۔ کہ حضور آپ کے بعد غوث زمانہ کون ہے؟ کہ میرے بعد غوث زمانہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ، وہ جو مخدوم پاک کو ملے۔ کہ ان کے بعد کون ہے؟ کہ ان کے بعد میر سید اشرف جہانگیر سمنا، سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے انہیں سلطان بنا دیا۔ یہ غوث العالم، غوث زمانہ وہ ہیں۔ اب ایک غوث دوسرے غوث سے مل رہا ہے، فجر کا وقت ہے۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سینے سے لگا لیا مخدوم پاک کو اور سینے سے لگا کر کہا بیٹے اشرف، مجھے 400 رجال الغیب سے، 400 اولیاء اللہ سے جو باطنی فیض ملا ہے وہ ایک ہی وقت میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ وہ سارا فیض ان کے سینے میں انڈیل دیا اور اس کے بعد کہا بیٹے اب تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے، تمہارے پیر پنڈوا میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہیں سیدھے وہاں جانا ہے۔ آپ نے رخت سفر باندھا، چل پڑے وہاں سے پنڈوا کی طرف۔ تو پنڈوا میں بھی تھے نا علاء الحق گنج نبات رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کون ہے علاء الحق؟ یہ مرید اور خلیفہ ہے حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید اور خلیفہ ہے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرید اور خلیفہ ہے بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بابا فرید مرید اور خلیفہ ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ مرید اور خلیفہ ہے سلطان الہند عطا رسول کے۔ یہ چشتی فیضان ہے، یوں سلسلہ اشرفیہ میں آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اس سلسلے پر بھی بڑی باتیں ہیں، اس پر بات کروں گا تو بات طویل ہو جائے گی۔ میں نے بس ایک ربط آپ کو بتا دیا کہ یوں غریب نواز سے یہ فیض اس طرح ہوتا ہوتا سیدنا مخدوم پاک علیہ الرحمہ تک یوں آتا ہے۔ آپ جب چلے تھے سمنان سے تو پیر کی بارگاہ تک پہنچتے پہنچتے 2 سال لگ گئے، 2 سال کا عرصہ ہوا آپ کو۔ یہ طلب صادق کی خوشبو والے، یہ دین کا آج ہمارے لیے گھر چھوڑ کر مسجد میں آنا مشکل ہے، ہمارے لیے 5-10 کلومیٹر دینی محفل میں جانا مشکل ہے، اور ہم ہیں اولیاء اللہ والے۔ تو ساتھیوں یہ اولیاء اللہ کا مشن ہے، وہ تو دین کو زندہ کرنے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر، تخت و تاج کو چھوڑ کر، سلطنت کو چھوڑ کر اکیلے تنہا 2 سال تک کا پیدل سفر کرتے ہیں۔
ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ایمان ہم تک کیسے پہنچتا؟ ہمیں بھی تو کچھ بعد والوں کو پہنچانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو ساتھیوں، اس سلسلے میں ہمیں اپنے ذہن کو ایک سمت میں رکھنا ہوگا۔ دنیا میں جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے، کامیاب وہ ہے جو دین لے کر آیا، دین لے کر گیا۔ اس لیے اس بات پر غور کرو۔ 2 سال کا عرصہ لگا، اور 2 سال کے عرصے میں 70 مرتبہ، 70 اردو میں کہتے، گجراتی میں 70 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام علاء الحق گنج نبات پیر کے پاس آتے رہے، بار بار آج آئے، ہفتے کے بعد آئے، مہینے کے بعد آئے، 70 مرتبہ مرید کے آنے کی خبر پیر کو حضرت خضر دے رہے ہیں۔ ابھی یہاں تک پہنچے، ابھی یہاں تک پہنچے، ابھی یہاں تک۔ کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہوتی تو فون کر کے پوچھتے کہاں تک پہنچے، کہاں تک پہنچے۔ یہ پہنچنے کی خبر مخدوم اشرف کی حضرت خضر دے رہے ہیں۔ یہاں تک 70 مرتبہ یہ خبر دی کہ مرید آ رہا ہے پیر کی بارگاہ میں، اور کہا اس آنے والے کی خدمت میں اور اس کی تربیت میں کوئی کمی نہ رکھنا۔ راستے کا ہر ولی اپنا دامن پھیلائے ہوئے اس امید میں بیٹھا ہے کہ خدایا مخدوم اشرف کو ہمارے دامن سے وابستہ کر دیں، مگر وہ شہباز ولایت پروان بھر چکا ہے اور رب نے وہ حصہ تمہارے مقدر میں لکھا ہے، اس لیے میں انہیں لے کر تمہارے پاس آتا ہوں، تربیت میں کمی نہ رکھنا۔ یہ خبر دے رہے، کیا کمال رہا ہوگا ان کی ذاتوں میں۔ اللہ اکبر۔ پہنچے آپ، 6 سال تک آپ نے اپنی پیر کی خدمت کی، 6 سال تک۔ آپ کے پیر جو تھے نا گنج نبات، جب نصیر الدین چراغ دہلی، اب میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا شاہ وجود الدین رحمۃ اللہ علیہ، اب میں اسی پر پھر کبھی آؤں گا تو اسی پر، حالانکہ میرا پورا ٹاپک، پورا میرا دل یہ تھا کہ میں شاہ وجود الدین رحمۃ اللہ علیہ پر، کیونکہ میں نے آج تک کبھی ان پر گفتگو کی نہیں کسی جگہ، تو میرا اپنا شوق تھا۔ لیکن خیر، اس کو پھر کبھی دوسرے موقع کے لیے تفصیلی بات کرو، کھل کے کرو، اطمینان قلب سے کرو، آدھی آدھی دونوں طرف نہیں مزہ آئے گا۔ اب اسی پر سن لو آپ، 6 سال تک اپنے پیر کی خدمت میں آپ رہے، اور وہاں 6 سال تک رہنے کے بعد پیر نے عالم کشف میں آپ کو وہ جگہ دکھائی جس جگہ آج آپ کا مزار شریف بنا ہوا ہے، اور کہا تمہیں اس جگہ جا کے رہنا ہے۔ آپ چل پڑے وہاں سے، جونپور تشریف لائے تو ملک محمود جو اس علاقے کے بادشاہ تھے ان سے ملاقات ہوئی، وہ خود ملنے آئے حضرت کو۔ تو حضرت نے پوچھا کہ ایسی ایسی جگہ ہے کہ ایک اونچی پہاڑی نما جگہ ہے، قریب میں کچھ پانی بہہ رہا ہے اور درختوں کی شاخیں مغرب کی طرف جھکی ہوئی، ایسی کوئی جگہ ہے اس علاقے میں؟ کہا ہاں حضرت ایک جگہ ہے۔ کہا یہ میرے مرید کو لے جاؤ، یہ جگہ دکھا دو، وہاں پر یہ چیک کر لے گا۔ جا کر دیکھ لی انہوں نے، تو کہا یہ تو بہو بہو وہی جگہ ہے۔ تو وہاں تو ایک جوگی رہتا تھا، جادوگر، اور اس کے ماتحت 500 جادوگر جو جادو میں فن اور کمال حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا تو سید اشرف جہانگیر سمنانی کے مرید نے کہا تم جگہ خالی کر دو، اب ہمارا ٹھکانہ یہی ہے، ہم یہی رہیں گے۔ اس نے باہر نکل کر کے کہا کہ کیوں اپنی موت کو دعوت دیتے ہو، یہاں تو بادشاہ بھی نہیں ٹکتا ہے، اور تم اس سے مقابلہ کرو گے، چلے جاؤ، اپنی خیر اسی میں ہے۔ وہ واپس آئے اور مخدوم پاک کو کہا حضور وہ تو یوں باتیں کر رہا ہے۔ مخدوم پاک نے اپنا سوٹا عطا کیا ان کو، یہ لے لیا، اور پان چبا رہے تھے، اس میں سے کچھ پیک ان کے منہ میں ڈال دی، جاؤ اب جا کے مقابلہ کرو۔ گئے وہاں، اسے دعوت دی مقابلے کی، باہر آیا، اس نے جادو کی چونٹیاں بھیجی، کیڑیاں چونٹیاں بھیجی، چاروں طرف سے چونٹیوں کے جھنڈ سے جھنڈ آ رہے، اور انہوں نے ایک زور سے آواز لگائی مخدوم پاک کے نام کی تو ساری چونٹیاں ختم ہو گئی، اور ان کے نام میں بڑی تاثیر ہے۔ یہ بات میں نہیں کہا، یہ بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں، اخبار الاخیار شریف میں فرما رہے ہیں، یعنی وہابی بھی، غیر مقلد دیوبندی بھی، ان کے شجرے، ان کی سندیں اٹھا کر دیکھو ان کے مولویوں کی،
تو سند میں کہیں گے کہ ہمارا تو شجرہ محدث کا شیخ محقق سے ملتا ہے. میں نے کہا نام کا نہ ملا ان کا عقیدہ بھی اپنا، ورنہ ہم نام نہ لینے دیں گے تمہیں. اس لیے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اگر حقیقت میں کسی نے مانا ہے تو اہل سنت نے مانا ہے، اس لیے کہ ہم ان کے نظریے پر قائم. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ بڑی پیاری بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. آپ نے کہا کہ اس دیار میں جہاں مخدوم پاک کا روزہ بنا ہوا ہے، اس دیار میں جسے جن آسے بھوت پریت پریشان کریں تو اس کے لیے صرف مخدوم پاک کا نام لے لینا کافی ہے. یہ جملے اخبار الاخیار شریف میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھے. اب جنہوں نے نبی کے نام میں تاثیر نہیں مانی وہ ان کے نام میں تاثیر کہاں مانیں گے؟ اور ہم نے تو ان کے نام میں مانی ہے، تو پھر نبی تو شفیع المذنبین ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے. اور میں نے ایک جگہ یہ مولانا صاحب یہ بات دیکھی، مجھے ایک بندے نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں کسی نے تعویذ ڈال دیا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں کھولوں گا، آپ ہی کھولو. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم ہی کو دے دو. میں نے پوچھا اس سے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کس نے ڈالا ہو؟ تو ان کو جو اشارہ ملا وہ کسی بدعقید مولانا کا تھا، ان کے ذریعہ کسی نے یہ کرایا اور انہوں نے یہ ڈلوایا. تو میں نے کہا لاؤ، میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے. میں نے کہا واہ تیری بھی تو مت ماری گئی جی. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ لکھیں تو تجھے شرک نظر آتا ہے جی، اور امت عیسیٰ کے ولیوں کے نام لکھیں تو تو اس میں کمال سمجھ رہا ہے. ہمارے نزدیک وہ بھی کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال امت مصطفیٰ کے ولیوں کے ناموں میں ہے. مخدوم پاک کے نام میں وہ تاثیر ہے. شیخ محقق نے اس بات کو ذکر فرمایا. مرید نے نام لیا تو اس کی ساری چونٹیاں ختم. اور چونٹیاں کیا ختم ہوئی؟ اللہ اکبر. چونٹیاں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے پھر دوسرا وار کیا، اور دوسرا وار اس نے یہ کیا کہ اس نے جادو کے ذریعہ شیر بھیجے، جنگلی درندے. انہوں نے پھر مخدوم پاک کا نام لیا تو سارے شیر بھی ختم ہو گئے، سب ختم. اب پھر ان کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے بارے دیگر جب یوں نام لیا تو اس کے سارے کرتب جب ختم ہو گئے تو اس نے اپنی لاٹھی کو ہوا میں ڈالا تو لاٹھی اڑنے لگی. تو ان کے پاس بھی تو مخدوم پاک کا سوٹا تھا، انہوں نے بھی ہوا میں لہرا دیا تو وہ سوٹا اس کی لاٹھی کو مارتے مارتے نیچے لے آیا. اور جب اس نے دیکھا کہ اب تو میرا سارا جادوگری کا فن ختم ہو گیا، قدموں میں گر گیا، کہ اب میرے لیے یہی ہے نجات کی صورت کہ مجھے آپ اپنے پیر کے پاس لے چلیں. تو مخدوم پاک کی بارگاہ میں وہ آئے اور مخدوم پاک علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آ کر کے اس جادوگر نے اور ان 500 لوگوں نے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے. اور پھر آپ کے لیے وہی جگہ مقرر ہوئی جس جگہ آج آپ آرام فرما ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں نے یہ بھی دیکھی، میں نے یہ بھی آپ کی کرامت پڑھی لطائف اشرفی میں کہ جب آپ جونپور کے علاقے میں آئے تو کچھ علماء کو ان سے حسد ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ان سے سوال کریں گے، انہیں چیک کریں گے. تو 10 علماء نے 10 سوال اپنے اپنے ذہنوں میں تیار کر لیے اور آئے مخدوم پاک سے سوال کرنے کے لیے. تو یہ تو اشراق نوری سے پڑھنے پڑھانے والے، یہ تو ینظر بنور اللہ تعالی کی شان کے مظہر، یہ تو بصرہ الذی یبصر بہ کی شان کے مظہر. تو یہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں آئے. مخدوم پاک نے انہیں کچھ نہیں کہا کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو، میں نے کیا جواب دینا ہے. آپ نے اپنے دربار میں بیٹھے تھے، ایک تیلی جا رہا تھا، تیل بیچنے والا، اس کو آواز دی ادھر آ جا. وہ آیا تو ان علماء کی موجودگی میں آپ نے اس تیلی سے پوچھا کہ کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ کہا حضرت پڑھا ہوا ہوتا تو تیل بیچتا، کچھ نہیں پڑھا، مجھے کچھ نہیں آتا. آپ نے پوچھا اس لیے تاکہ ان علماء کو پتہ چل جائے کہ اس کو پہلے سے کچھ پڑھایا نہیں گیا ہے.
پھر آپ نے اس کو قریب کیا، پھر پان کھایا ہوا اس کے منہ میں ڈال دیا اور آپ نے کہا اے علماء اب اسی سے سوال پوچھ لو، یہی تمہیں جواب دے گا۔ ان 10 نے 100 سوال کیے اور اس تیلی نے 100 جواب عطا فرمائے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو، ان کے غلاموں کی شان۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ غور کریں اس دربار کی شان کیا ہے۔ پھر آپ نے وہاں سے اب یہاں سے بہت بڑی تفصیل شروع ہوتی ہے، میں اس کو شارٹ کر کے مختصر لفظوں میں آپ کو سنا دوں۔ آپ نے پورے ہندوستان کا ہی نہیں، عراق کا، مصر کا، جزیرۃ العرب کا، آپ نے ایران کا اور بہت سارے صوبوں کا دورہ کیا، اور آپ کا دورہ 10 15 سال کا ہوتا تھا، اور جہاں جاتے تھے میں نے پڑھا ہے کہ آپ وہیں کی زبان میں کتابیں لکھتے تھے اور وہاں لوگوں کی ہدایت کے لیے اسے چھوڑ کر چل پڑتے تھے۔ وہ مخدوم پاک علیہ الرحمہ جو بنارس میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو وہاں ایک مورتی تھی مندر میں کہ جو آنکھیں کھولتی تھی، اور لوگ اس کی وجہ سے بہت زیادہ بھیڑ جمع کر کے دور دور سے آتے تھے۔ اب اس وہاں کے جوگی نے وہ کچھ کرشمہ کر دیا تھا، اس میں کچھ لگا دیا تھا جس کی وجہ سے آنکھوں جیسی روشنی اس کی آنکھوں سے نکلتی تھی۔ مخدوم پاک وہاں تشریف لائے، لوگوں نے کہا حضرت یہاں پر تو عجیب بت پرستی کا آغاز ہے۔ آپ نے کہا چلو مجھے لے کے چلو۔ گئے وہاں پر تو وہاں پر اس مورتی کی آنکھوں کے سامنے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا تو اس کی آنکھیں ہی غائب ہو گئی، اور اس کا جو پجاری تھا وہ آپ کی طرف بڑا مارنے کے لیے کہا تو بھی بت بن جا، تو وہ بھی پتھر ہو گیا، اسے بھی ہلنے کی جو جیسا تھا ویسا ہی رہ گیا۔ اب سارے لوگ آئے، منت و سماجت کی، حضرت اب کچھ کر دیں، معاف کر دیں۔ حضرت نے پھر حکم دیا تو وہ جیسا تھا ویسا ہو گیا، یعنی وہ پجاری اس وقت 5000 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ مخدوم پاک علی رحمہ کی زیادہ طور پر تبلیغ بت پرستوں میں، مشرکوں میں، ہندوؤں میں آپ نے انہی لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا۔ یہ آپ کی بڑی شان ہے اور یہ بڑا کمال ہے۔ سرکار سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ نے خود ایک قول ارشاد فرمایا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں ہر کے بر سر قبر من رسد، حاجت او بر آید و آمر زیدہ شود انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے کہا، آپ نے اپنی حیات میں کہا کہ جو کوئی میری قبر پر آئے گا اور جو حاجت لے کر آئے گا انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور آگے جو بات کی ہے نا وہ بہت بڑی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں وَعَاقِبَتِ او بخیر باشد، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور پھر وَآتَشِ دوزخ بروِ حرام گردد، اور جب خاتمہ ایمان پر ہوگا تو دوزخ حرام ہو جائے گی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گی۔ مخدوم پاک علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی کے اندر جو بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، ساتھیوں اس کا بس ایک نچوڑ آپ کے سامنے رکھ کر کے گفتگو کو میں ختم کر دوں۔ سلطان اور حدودین قدرت الکبریٰ غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وطن چھوڑا، اپنے بھائی کو چھوڑا، اپنی والدہ کو چھوڑا، اپنی سلطنت کو چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اور ایک غیر ملک میں، حالانکہ یہاں آ کر کے بھی آپ کو اپنا ملک بہت یاد آتا ہے۔ ہم لوگ جب دارالعلوم میں پڑھتے تھے ہمیں کتنا گھر یاد آتا تھا جی، اپنے گاؤں کا آدمی تو آدمی کوا بھی نظر آ جائے تو بہت اچھا لگتا ہے، یعنی آدمی کو اپنے وطن سے ایسا لگا ہوتا ہے۔ دیکھو نا 10 سال تک بھی لوگ کہاں کہاں نہیں جاتے اور کیسی اچھی اچھی جگہوں پر گھومتے ہیں، مگر پھر بھی آتے کہاں ہیں؟ اپنے علاقے میں۔ حالانکہ یہ تو اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، مگر وطن سے ایک فطری پیار ہوتا ہے، وطن سے ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ مخدوم پاک کو بھی بڑا وطن یاد آتا تھا، تو آپ نے کیا کہا؟ اشرف از دل بیرون کن میل سمنا را، کہ روح آباد سمنا است مارا۔ فارسی میں آپ کا شعر ہے۔ آپ نے کہا اشرف سمنان کی محبت نکال دیں، اب میرا سمنان وہی ہے جو روح آباد ہے۔
یعنی کچوچا شریف، میرا سمنان یہی ہے، اس لیے اب وہاں کی محبت نکال دیں۔ ساتھیوں، انہوں نے ماں باپ کو، وطن کو، تخت و تاج کو، سلطنت کو، سارا کچھ چھوڑا ہم تک دین پہنچانے کے لیے۔ کیا ہم بھی کبھی ایسی قربانی دیتے ہیں اپنا دین بچانے کے لیے؟ انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے نہیں، ان کا اپنا تو ایمان ایسا ہے کہ انہیں ایمان مجسم کہا جائے، وہ ایمان مجسم ہے، ان کا ایمان بڑا کامل، بڑا تقوی اور بڑا پرہیزگار والا ایمان۔ لیکن ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کے لیے اور ہم تک ایمان کی روشنی پہنچانے کے لیے وہ اتنی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، یہ ان کی نسبت سے شاید محرومی ہوگی کہ اگر ہم ان کو جان کر کے، انہیں پڑھ کر کے اپنا ایمان بچانے کی کوشش نہ کریں، کہ جنہوں نے ہم تک ایمان پہنچانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، آج ہم پر لازم ہیں کہ ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے وقت کی قربانی دیں، سرمایہ کی قربانی دیں، اپنا وقت نکالیں، اپنی اولاد کو دینی ماحول سے وابستہ کریں، علماء مبلغین کے ساتھ رکھیں، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں، اور یوں اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ اولیاء اللہ کا فیض ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ میں اس پر ایک حدیث سے پاک سناؤں، حضرت سیدنا سعید بن مسیب سے روایت ہے، اور حدیث یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار نے صحابہ سے فرمایا اتخذوا من معرفت الفقراء، اے میری امت کے ولیوں کی پہچان حاصل کرو، ان کا مقام جانو، ان کا مرتبہ جانو۔ تو سرکار نے فرمایا فَإِنَّ لَهُمْ دَوْلَةٌ، اس لیے کہ میری امت کے ولیوں کا ایک دور آئے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا ما دولتہم، ان کا دور کب آئے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن پسینہ لوگوں کے منہ میں لگام ڈال دے گا اور منہ تک لوگوں کے پسینہ آ جائے گا، اس وقت ان ولیوں کا دور آئے گا۔ کیا دور آئے گا؟ اس وقت اللہ ان سے فرمائے گا انظروا الی ہذہ صفوف الحشر، انظروا الی من اطعمکم کسرۃ او سقاکم شربۃ او کساکم ثوبا فخذوا بیدہ ثم افیضوا بہ الی الجنہ۔ رب فرمائے گا ان ولیوں سے، یہ حشر کی 120 صفیں لگی ہوئی ہیں جنتیوں کی، یہ لوگ بڑی دقتوں میں، بڑی پریشانیوں میں ہے، جاؤ ان صفوں میں داخل ہو جاؤ اور دیکھو ان صفوں میں کون ہے جس نے تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا، کون ہے جس نے تمہیں ایک ٹکڑا کھانا کھلایا، کون ہے جس نے تمہیں کپڑا پہنایا، کون ہے جس نے تمہارا ساتھ دیا دین کے معاملے میں۔ آج اکیلے جنت نہ جاؤ، فخذوا بیدہ، ان کا ہاتھ پکڑو اور انہیں بھی جنت میں ساتھ ساتھ لے جاؤ۔ یہ طریقت کے سلسلے ہیں جو کام آنے والے۔ سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ اتنی بڑی شان کے ولی ہونے کے باوجود بھی جس جگہ آپ کا مزار ہے، میں نے بارہا حاضری دی وہاں پر، اور سیدنا عبد الرحمن مودود چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے سرکار غریب نواز سے عالم روحانیت میں پوچھا کہ حضور میں حضرت خضر سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملاقات ہوگی؟ تو حضرت سلطان الہند نے بتایا اشرف جہانگیر سمنانی کے مزار پہ چلا جا، وہاں تمہیں رجال الغیب سے ملاقات ہوگی، وہاں تجھے حضرت خضر سے ملاقات ہوگی۔ عبد الرحمن مودود چشتی کہتے جب میں پہلی مرتبہ گیا تو میں نے دور سے حضرت خضر کو تو دیکھ ہی لیا، ملاقات نہ ہو سکی مگر انہیں دیکھ لیا، اور دوسری بار گیا تو انہیں بھی ملا، ان کے ساتھیوں کو بھی ملا، اور ان سے فیض بھی حاصل کیا۔ یہ سارا کچھ مخدوم پاک کے مزار پر ہے، اور وہ مسجد جو آپ کے مزار کے بالکل ساتھ میں، وہ بڑی بافیض مسجد ہے، وہاں ولیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ میں بفضل تعالیٰ اشرفیہ پڑھتا تھا تو ہمارا طریقہ تھا کہ جب بھی ہمیں موقع ملتا تو ہم سیدھے مخدوم پاک کے مزار پر حاضری دینے کے لیے چلے جاتے، اور جب بھی جاتے اس مسجد میں 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھتے تھے، چونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہاں کچھ ہے، اور ہے واقعی میں، اور شاید ان کی نگاہی پڑ گئی ہے کہ ہمیں کسی کام میں لگا دیا۔ یہ ان بزرگوں کا کمال ہے، غور کرو اس چیز پر۔ سیدنا مخدوم پاک نے اپنے وصال سے، اپنے انتقال سے کئی دن پہلے
قبر کھدوائی اپنی، اور قبر کھدوا کر کے آپ قبر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، اور قبر میں بیٹھ کر آپ نے ایک رسالہ لکھا، رسالہ قبریہ، جس کا نام ہی ہے رسالہ قبریہ۔ اور آج جو بھی کچھوڑا شریف سے اعلان ہوا، بڑی خوشی ہوئی، اور میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا کہ اس زمانے کے اس پرفتن دور کا مقابلہ اگر کوئی کرے گا تو کوئی آل رسول ہی کرے گا، اور کوئی اولاد علی ہی اٹھے گی جو اس حالات کا، اور یہ رافضیت زدہ ماحول میں اس اعلان کی وہ سخت ضرورت ہے، اور اس کے دور دور تک نتائج انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ سنیت کو استحکام ملے گا، اہل سنت مضبوط ہوگی۔ غور کریں اس چیز پر، وہ جو رسالہ قبریہ آپ نے لکھا ہے قبر میں بیٹھ کر، خدا کی قسم ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے حوالے سے وہی عقیدہ آپ نے قبر میں بیٹھ کر لکھا ہے جو آج بھی اہل سنت و جماعت کا، کہ ترتیب فضیلت کی ہمارے نزدیک وہی ہے جو ترتیب خلافت کی ہے، وہی آپ نے قبر کے اندر بیٹھ کر کے اس رسالہ قبریہ میں لکھا ہے۔ وہ مخدوم پاک علی الرحمٰ جیتے جی اپنی قبر میں بیٹھ کر کے اپنی قبر اور آخرت کو یاد کر رہے ہیں۔ آج قبریں لوگ بھول گئے، اپنی موت بھول گئے، اپنی آخرت بھول گئے۔ اس پر ایک حدیث پاک عرض کروں اختتام کی طرف۔ میرے آقا نے فرمایا کہ انسان کے دنیا میں 3 ساتھی ہوتے ہیں، اور جیسے ہی جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ گیا، انسان مر گیا، 2 ساتھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن تیسرا ساتھی جو کسی وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ سرکار فرماتے جیسے ہی روح نکل گئی تو وہ کون سے 2 ساتھی جو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمارے آقا فرماتے ایک ہے انسان کا ساتھی، اس کا مال و دولت، وہ روح نکلتے ہی ساتھ چھوڑ گئے، یعنی جہاں تھا وہیں رہ گیا، 1 انچ آپ کے ساتھ نہ چل سکا۔ اور دوسرا ساتھی انسان کا اس کے رشتہ دار ہے، اور وہ قبر تک آئیں گے، وہاں سے وہ بھی واپس چلے آئیں گے۔ لیکن تیسرا ساتھی ہے انسان کے نیک اعمال۔ وہ میرے آقا فرماتے ہیں جب لوگ مٹی پھیر کر چلے جائیں گے تو وہ گھر میں نہ رہے گا، وہ مسجد میں نہ رہے گا، وہ مدرسے میں نہیں رہے گا، وہ اتنی بڑی مٹی کو کراس کر کے قبر میں تمہارے پاس آ جائے گا، وہ نیک عمل والا ساتھی۔ اور کس شان سے آئے گا؟ سرکار فرماتے مردے کو سوال جواب ہو جائیں گے تو خوبصورت شکل قبر میں آئے گی، اور مردے کو تھپکی دے کر اٹھائے گی، اٹھ جا، اتعرفنی، پہچانتا مجھے میں کون ہوں؟ مردہ کہے گا لا اعرفک، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں۔ تو وہ خوبصورت شکل کہے گی انا عملک الصالح، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا دنیا میں کیا ہوا نیک عمل ہوں، تو نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، قیامت آنے تک قبر میں میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تیری قبر کی اجنبیت کو، تیری وحشت کو، تیری دہشت کو، تیرے غم کو، تیرے اکیلے پن کو سارا دور کروں گا، تجھے انسیت دوں گا۔ یہاں تک کہ یہ جو پرہیزگار لوگ، اولیاء اللہ، صالحین جو قبروں میں لیٹے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے 100 سال، صدیاں گزر گئی قبروں میں، لوگوں نے تو کیا کیا لکھ مارا کہ کیا قبر میں ہو گیا، انہیں کیا پتا کہ قبروں میں کیا ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پرہیزگار شخص جو نیکیوں کا نور لے کر قبر میں گیا ہوگا، جب وہ خوبصورت شکل قبر میں آئے گی تو اس کے گلے میں قیمتی موتیوں کا ہار ہوگا، اور وہ مردہ اٹھ کر کے اس ہار پر انگلی لگائے گا کہ ہار ٹوٹ جائے گا۔ ہار ٹوٹے گا تو وہ قبر میں موتیوں کو جمع کرنے میں لگ جائے گا، ابھی موتیاں جمع ہی کر چکے گا کہ قیامت کا دن قائم ہو گیا، جنت میں جانے کا وقت آ گیا۔ اتنا لمبا وقت اس کے لیے یوں آسان کر دیا۔ کہتے ہیں نا مصیبت کی گھڑیاں کاٹے نہیں کٹتی، اور خوشی کے لمحات جلد گزر جاتے ہیں۔ سرکار نے دوسرے مقام پر یوں بھی فرمایا پرہیزگار شخص نیکیوں کا نور لے کر قبر میں جائے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اسے یوں لگے گا جیسے عصر کے وقت سویا تھا، مغرب کے وقت اٹھ گیا۔ اس لیے ساتھیو، اہل سنت ہیں، اہل ایمان ہیں، عمل کا توشہ جمع کرو، عمل کا اپنے پاس ذخیرہ جمع کرو، یہ چیزیں قبر میں ہمارے کام آنے والی ہیں۔ مقبول سنیدہ وتے اسلام کو آقا کرے عروض شاکر تمہارا یا